الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستو، ایک بہت ہی شاندار، بہت ہی سنہرے اور سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل عنوان اور ٹائٹل کے موضوع پر ہم اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور وہ ٹائٹل اور موضوع ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ. میں اپنے ذہن سے سوال کر رہا ہوں کہ شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں، اور سناؤں تو کہاں سے سناؤں. تقریباً 1-2 برس نہیں، 25-50 برس نہیں، پورے 200 سال تک خون کے آنسوؤں سے بھری ہوئی، تڑپتی ہوئی لاشوں سے بھری ہوئی دین اسلام، ایمان اور ملک کے تحفظ کے خاطر دی ہوئی قربانیوں کی داستان کہاں سے سناؤں، کہاں سے شروع کروں.
لیکن اس وقت ذہن کے اندر ایک شعر مچل رہا ہے. کسی شاعر نے زبان شکوہ میں، شکایت اور فریاد کی زبان میں بہت خوب کہا ہے. اسی کے شعر سے میں اپنے اس مضمون کی آج شروعات کر رہا ہوں. شاعر نے کہا، اور بڑے درد سے بڑی صحیح بات اس نے کہی کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. جانے نہ جانے گل بھی نہ جانے، جانے نہ جانے گل بھی نہ جانے، سارا باغ جانے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ یہ چمن ہندوستان، یہ باغیچہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی درخت ہے، ہر درخت اور ہر جھاڑ کے اوپر لگا ہوا ہر پتا، ہر کلی ہماری خون بھری داستان کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے. اگر نہیں جانتا تو گل اور پھول ہی نہیں جانتا. اور شاید میرے ناقص خیال میں شاعر نے گل سے مراد ہندوستان کے مسلمانوں کو لیا ہے کہ سب تو جانتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہی نہیں جانتے کہ ہم نے اس ملک کے خاطر کیا قربانیاں پیش کی. بزرگان محترم اور نوجوانان ملت، آج جب ہندوستان کی جنگ آزادی کا ذکر آتا ہے تو چھوڑو، غیروں کا شکوہ مت کرو، پرایوں سے فریاد مت کرو. ایک میرا مسلمان بھی اگر جنگ آزادی کو یاد کرے گا تو مہاتما گاندھی کے نام سے یاد کرے گا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نام سے یاد کرے گا، جواہر لال نہرو کے نام سے یاد کرے گا، اور ویر سینک تانتیا توپے کے نام سے یاد کرے گا، جھانسی کی رانی لکشمی بائی کے نام سے یاد کرے گا. لیکن کس افسوس سے میں اپنے مسلمان سے کہوں کہ میرے مسلمان، تجھے یہ معلوم نہیں کہ مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والا کون تھا؟ وہ کون شخص تھا؟ وہ کون سی تنظیم اور وہ کون سا پاور تھا کہ جس نے ایک وکیل اور بیرسٹر کو، جو ایک پوربندر جیسے چھوٹے سے گاؤں اس تعلقے کے اندر پیدا ہوا، اس مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنایا؟ وہ کون سی شخصیت تھی؟ آج میرے مسلمان کو معلوم نہیں ہے. ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ 1857 کی سب سے پہلی پورے ملک گیر جنگ آزادی، جس کو آپ اتہاس کے اندر وپلو کے نام سے پڑھتے ہیں، جس کو اردو اور ہندی کی چوپڑیوں میں غدر کی لڑائی کا عنوان دیا جاتا ہے، اس میں کون ہیرو تھے اور کنہوں نے اس موقع کے اوپر اپنی خون کی قربانیاں اس ملک کے خاطر پیش کی؟ آج ہمارے مسلمان نہیں جانتے. آج مسلمان آزادی کے عنوان سے انڈین نیشنل کانگریس کی قربانیوں کو تو جانتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس نے اس ملک کے خاطر کیا کیا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ انڈین نیشنل کانگریس کو کیوں قائم کیا گیا تھا اور کانگریس کس مقصد کے لیے بنی تھی، اور اس کو جنگ آزادی کے اندر لے جانے والے کون لوگ ہیں. آج نہیں جانتے. اور آج کی اس مبارک مجلس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، پہلے کئی مجموعوں میں الحمدللہ کہہ چکا ہوں، ایسے مجموعوں کے اندر بھی کہا ہے جہاں ڈی وائی ایس پی موجود ہو، جہاں ڈی ایس پی موجود ہو، ایسے مجموعوں میں بھی کہا ہے، اور آج بھی کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آزادی کے بعد انصاف اور عدل کا نام و نشان ہوتا، انصاف کا نام و نشان ہوتا،
تو فادر آف دا نیشن، راشٹر پتا کا لقب اور خطاب مہاتما گاندھی کو نہ ملتا۔ اگر اس ملک میں انصاف ہوا ہوتا تو راشٹر پتا کا خطاب اور لقب کا اگر کوئی حقدار تھا تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے کرم داس گاندھی کو مہاتما گاندھی بنایا تھا۔ میں انشاءاللہ وہ بات بھی آپ کے سامنے کھولوں گا۔ اگر اس ملک کے اندر کوئی راشٹر پتا بننے کا دوسرے نمبر کا حقدار ہو سکتا تھا، چلیے پہلا نمبر چھوڑیے، دوسرے نمبر کا حقدار ہو سکتا تھا تو وہ تھے شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت گرامی۔ ان ناموں کو یاد کر لیجئے۔ جتنا آپ کے دماغ میں نہرو، گاندھی اور ولبھ بھائی پٹیل کا نام ہونا چاہیے، اس سے کئی زیادہ گنا اہمیت کے ساتھ یہ نام یاد ہونے چاہیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا نام یاد ہونا چاہیے، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام یاد ہونا چاہیے، مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ کا نام یاد ہونا چاہیے۔ مولانا آزاد کو تو لوگ جانتے ہی جانتے ہیں، اور یہ بھی عجیب ظلم ہے اس ملک کے اتہاس لکھنے والوں کا کہ اتہاس کی تمام چوپڑیوں کے اندر اگر کسی مسلمان کا نام ہے تو لے دے کر کے لاکھوں مجاہدین میں سے ایک شخص مولانا آزاد کا نام ہے، اور بہت دور دراز چلے جائیے تو کہیں کہیں مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کا نام ملے گا۔ باقی اس کے علاوہ نہ حضرت شیخ الہند کا کہیں تذکرہ ہے، نہ حضرت شیخ الاسلام مدنی کا کہیں تذکرہ ہے، نہ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہاروی کا تذکرہ ہے، کسی کا نہیں۔ اور جنگ آزادی کے ایک بہت بڑے مجاہد کو تو آپ نے پچھلے دنوں ایک دوسرے ٹائٹل سے بہت اچھی طریقے سے پہچان لیا، اگرچہ جو اس کی تصویر اور جو اس کی پہچان آپ کے سامنے آئی اس میں 30-35% سچائی تھی اور 60-65% اس کے اندر جھوٹ بات تھی، اور وہ تھے شہید ملک آزادی، شہید جنگ آزادی حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہت دنوں پہلے ایک سیریل ٹیلی ویژن پر چلی تھی جس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں نے ان کا نام پہچان لیا، اگرچہ اس کے اندر سننے والوں سے ہم نے سنا ہے اس کے مطابق جو ان کے حقیقی کارنامے سامنے لانے چاہیے اس میں سے 30-35% بھی سامنے نہیں آئی باتیں۔ سلطان ٹیپو کون ہے؟ شاید جن لوگوں نے وہ سیریل دیکھی ہوگی ان کے ذہن میں ان کی تصویر ہے کہ جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، مونڈی ہوئی داڑھی ہے۔ اتہاس کی چوپڑی کے اندر اگر آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہے تو اس کے اندر بھی ان کی تصویر آپ کو ملے گی، داڑھی مونڈی ہوئی ہے، یہ آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہے۔ سرنگا پٹنم جو بنگلور اور میسور کے قریب ہے، جس سرنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو شہید نے انگریزوں کے سامنے اس ملک کے خاطر تلوار اٹھائی تھی اور اپنے خون کی قربانی دی تھی، اس سلطان ٹیپو شہید کی زندگی مکمل 100% آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لبریز اور بھری ہوئی تھی، مکمل سنت بھری زندگی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس آدمی کی زندگی سنت سے بھری ہوئی ہو اس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہ ہو، یہ اتہاس کاروں کی طرف سے غلطی ہے۔ وہ پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والے آدمی تھے۔ میں آپ کو بتلاؤں، قطب کو پہچانتا ہے، ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو اپنے زمانے کے قطب اور ابدالوں کے سردار تھے۔ سلطان ٹیپو اپنے زمانے کے قطب اور ابدالوں کے سردار تھے، سید الاقطاب والابادل۔
کہ جتنے بھی ابدال تھے زمانے کے اندر اور جتنے بھی قطب تھے ان کے سردار تھے سلطان ٹیپو. تو کیا قطب اور ابدال کے چہرے کے اوپر داڑھی نہ ہو یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو وہ شخص ہے کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز زندگی بھر قضا نہیں ہوئی. سلطان ٹیپو کی بالغ ہونے کے بعد زندگی بھر کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور آج تو ایک معمولی ذمہ داری ہمارے سر پر ڈالی جاتی ہے تو نماز کیا، تلاوت کیا، تسبیح کیا، ہر ایک کا ہم جنازہ نکالتے. کیا مجھے اتنا بڑا کام سونپا گیا ہے، میں بہت بزی ہوں، میں بہت مشغول ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور وہ پوری حکومت چلا رہے ہیں، بادشاہ یعنی پوری حکومت چلا رہے ہیں، اور حکومت کے چلانے کے ساتھ ساتھ حالت یہ ہے کہ ان کی نماز بھی قضا نہیں ہو رہی ہے، ہر ایک نماز کو اس کے وقت میں ادا کر رہے ہیں. اور یاد رکھو میرے ویارا کے مسلمان دوستو، جب تک انسان کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کا پاور نہیں ہوتا وہاں تک آدمی دنیا کے اندر کسی کام کا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا سب سے بڑا پاور ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. یہ تو ہمارا سب سے پہلا پاور ہے. اور آج بھی میں آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان شکوہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، یہ مسائل ہے، یہ پرابلم ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ہیں وہ ہیں، حکومت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک صاف بات سن لیجئے، ہم مسلمانوں کے پرابلمز اور مسائل کا حل مسائل کے اندر نہیں ہے بلکہ مسلح کے اندر ہے. اس بات کو یاد رکھ لیجئے، مسلمانوں کے پرابلمز اور مسائل کا حل مسائل کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ نے مسلح کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہاں ہمارے مسلح پر مسائل حل ہوں گے. آج سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ مسلمان کو نماز پڑھنا نہیں، نبی کی سنت سے تعلق نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ اسکیم کرو، وہ تدبیر کرو. یاد رکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہماری کبھی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ سلطان ٹیپو کی سوانح عمری اور لائف سٹائل، اسکیچ آف دا لائف، سلطان ٹیپو کی زندگی یہ ہم کو سبق دے رہی ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے لیے سب سے پہلا فریضہ ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ تعلق اور محبت اسلام سے ہونا چاہیے. یہ سلطان ٹیپو کی زندگی ہمیں سبق دے رہی ہے. بزرگوں، جس دن سلطان ٹیپو کی لاش سرنگا پٹنم کے اندر پڑی ہے، اور وہ بھی مجھے معاف کیجیے اور آج مجھے کچھ کڑوی باتیں کہنے دیجیے کہ اسلام کے درخت کو، اسلام کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے شاید و باید اتنا نقصان پرایوں سے بھی نہیں پہنچا. جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا. کون تھا سلطان ٹیپو کی جاسوسی کرنے والا، جس نے سلطان ٹیپو کی جاسوسی کروا کر انگریزوں کے ہاتھ پر شہید کروایا؟ وہ کون تھا؟ میں نہیں بتلانا چاہتا اس کا نام، ورنہ دھبا ہمارے اوپر ہی لگے گا. شاید نام اس کا کوئی مسلمان نکل آئے کہ جو جاسوسی کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کروانے والے تھے. ارے آپ یاد کیجئے نا کہ پلاسی کے میدان کے اندر سلطان سراج الدولہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا میر جعفر کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ میر جعفر اور اوپر سے صادق، یہ اس کا نام تھا. جس دن سرنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو کی لاش پڑی ہے، اتہاس کی کتابیں یہ باتیں لکھتی ہے کہ 3 دن تک انگریز کمانڈروں کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سلطان کی لاش کے قریب بھی پہنچے. 3 دن تک ہمت نہیں ہوئی. دور سے نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں زندہ تو پڑا نہیں ہے. اس کے قریب پہنچا تو اس نے سلطان، ایک ہاتھ میں اس کے یونین جیک ہے، انگلینڈ کا جھنڈا ہے، اور اس کا پیر سلطان ٹیپو کے سینے کے اوپر ہے، اور اپنے پیر کو سلطان ٹیپو کے سینے کے اوپر رکھ کر انگریزوں کے لیے اس ملک کے اندر سب سے پہلے فتح کا دن تھا کہ اگر سلطان ٹیپو شہید ہو چکے ہیں تو بزرگان محترم، میں آپ کو کیا کیا حقیقتیں بتلاؤں. 1826 کے اندر اس ملک کے خاطر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے
پورے ملک کا دورہ کیا، پورے ملک کا. میری مراد اس ملک سے وہاں ایک بہت بڑی ریلی سے خطاب کرنے کے لیے کہا کہ ایک مولوی کو لے جاؤ. بڑے بڑے لیڈر لوگ بھی تھے، ہندو لوگ لیڈر لوگ. تو سوراج آشرم کے اندر کسی نے رائے دی کہ کسی مسلمان کو بھی بلواؤ بولنے کے واسطے. تو ایمرجنسی کے اندر ڈابل فون آیا، مجھے لے گئے زبردستی اٹھا کر کے. میں نے کہا وہاں ہم مولویوں کا کیا کام، داڑھی ٹوپی والوں کا، جس سے یہ لوگ آج داڑھی ٹوپی کفنی ازار والوں کو ملک کا غدار کے لے گئے. بہرحال ہم گئے. تقریباً 5-7 ہزار ہندوؤں کا مجمع تھا سوراج آشرم میں ہمارے یہاں. تو جب میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ سب شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان سے یوں کہا کہ میں تو اپنے ہندوستان کے پرائم منسٹر واجپئی جی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کارگل کی جو جنگ ہے، جیسے ہی کارگل کا ایشو ختم ہو، ہم اپنی انڈین آرمی کو بیرک کے اندر واپس نہیں بلائیں گے، چھاونیوں میں واپس نہیں بلائیں گے، بلکہ ہم واجپئی جی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری فوجوں کو آرڈر کرو کہ ہماری فوجیں آگے بڑھے. اور میں اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1947 کی 13 اگست کو ہمارے ہندوستان کا جو نقشہ تھا، اس نقشے کو میں پھر ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں. 1947 کی 13 اگست کو اس ہندوستان کا جو نقشہ تھا، میں اس نقشے کو پھر ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی ہمارے ملک بھارت کی سرحدیں اور ہماری دہلی راجدھانی کی سرحدیں ادھر افغانستان اور کابل تک لگی ہوئی ہو اور ادھر برما کے ساتھ لگی ہوئی ہو. میں وہ وشال ہندوستان کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہماری تو تمنا ہے. اس لیے کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم نے پاکستان مانگا تھا، نہ ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی، نہ ہم پاکستان چاہتے تھے. اور آج بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا وہ دن جلدی دکھلائے کہ جب سے 1947 کی 13 اگست کو جو اس ملک کا نقشہ تھا، پھر سے وہ نقشہ قائم ہو جائے. ہم تو وہ نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری دیرینہ آرزو ہے. اس لیے کہ اللہ گواہ ہے، اس بدن کے اندر جو خون چل رہا ہے، یہ خون وہ خون ہے جس نے 1947 کے اندر وروध کیا تھا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. وہ خون اس بدن میں دوڑ رہا ہے. اس لیے آج اس زبان سے وہی جملہ نکلے گا کہ نہ ہم نے پاکستان مانگا تھا، نہ ہم پاکستان چاہتے تھے، نہ پاکستان کی کوئی ضرورت تھی. کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں سے شروع کریں، کیا آپ کو سنائیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے ملک کا دورہ کیا اور نوجوانوں کو بیدار کیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. اور جب حضرت شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حالات آپ پڑھیں تو عقل حیران رہ جائے گی. لکھا ہے تقویت الایمان کے مقدمے کے اندر کہ مئی جون کے مہینے میں جب دلی کے اندر سخت گرمی ہوتی تھی، سخت گرمی، دہلی اور یو پی کی گرمی آپ جا کر کے کبھی دیکھ لینا کتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے، اور وہ بھی مئی اور جون کے اندر. تو دلی کی جمعہ مسجد کا صحن اتنا بڑا ہے جس کے اندر ہماری یہ جو مسجد ہے ایسی 10 مسجد بن جائے، اتنا بڑا صحن ہے دلی جمعہ مسجد کا. اس سخت گرمی کی موسم کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنے پیر میں چپل نہیں، جوتا نہیں، کپڑا نہیں، ننگے پیر وہ گرم اور تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر چلتے تھے. اور چلنے کی وجہ سے حضرت کے پیر کے اوپر جیسے کسی کو آگ لگ جائے، انگارے لگ جائے اور اس کے پیر کے اندر پانی بھر جاتا ہے، اس طریقے سے اس گرم پتھر کے اوپر چلنے کی وجہ سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پیر کے اوپر زخم پڑ جاتے تھے، پانی بھر جاتا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت اپنے پیر پر کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں ظلم کرتے ہو اپنے پیر کے اوپر؟ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوست میں تجھے کیا بتاؤں کیوں اپنے پیر پر ظلم کر رہا ہوں. میں اس لیے اپنے پیر پر ظلم کر رہا ہوں کہ اس کو میں پریکٹس کروا رہا ہوں. کہا حضرت کس چیز کی پریکٹس کروا رہے ہیں؟ کہا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کہ ان انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے واسطے
مجھے اللہ کے دین کے خاطر جہاد کرنا ہے انگریزوں کے خلاف، ملک چھڑانے کے لیے، اور انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے مجھے کبھی جو ہے تپتی ریتوں پر چلنا پڑے گا، راجستھان کے ریتوں سے بھی گزرنا پڑے گا، پتھریلے پہاڑ سے بھی گزرنا پڑے گا، اور سنگ لاخ وادیوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اگر میرے پیروں کو پریکٹس اور مشق نہیں ہوگی تو جہاد کے درمیان کے اندر یہ پیر بغاوت کریں گے اور کہیں گے کہ اسماعیل ہم نے تو ایسی گرمی دیکھی ہی نہیں، اسی لیے پیر جو ہے چلنے سے انکار کر دیں گے۔ اسی لیے جہاد میں نکلنے سے پہلے اپنے پیر کو میں پریکٹس کروا رہا ہوں کہ پیر کو تیار کر لوں انگریزوں کے خلاف لڑنے کے واسطے۔ اور آج تو مسجد کے اندر لائٹ چلی جائے تو ہمارا فرض نماز میں بھی دل نہیں لگتا، یہ آج ہماری حالت ہے۔ بزرگان محترم 9 دن تک 5 اور 4 9 دن تک حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھوکے رہتے تھے، معمولی کھانا کھایا، 2-4 چنے چبائے، 1 گھونٹ پانی پیا۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ تو کہا کہ دشمنوں کے سامنے، انگریزوں کے سامنے جہاد کرنا ہے، اور جہاد کوئی نانی کا گھر تھوڑا ہی ہے، وہاں پر تو کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا، کبھی سونا ملا کبھی سونا نہیں ملا۔ اپنے پیٹ کو میں پریکٹس کروا رہا ہوں بھوکے رہنے کی، تاکہ اللہ کی راہ کے اندر میرے لیے بھوکا رہنا آسان ہو جائے۔ 9 دن تک معمولی چیز کے اوپر گزارا کرتے تھے اللہ کے دین کے خاطر مشق کرتے ہوئے۔ بزرگان محترم، یہ کارواں دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ دراصل بات یہ تھی، چونکہ آج ہماری مجلس اصلاح معاشرہ کی اصل تو ہے، اس لیے گڑ کی بات بھی بتلا دو، اندر کی لیکن گڑ کی، بہت قابل توجہ بات ہے۔ خدا کرے یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ملک ہندوستان تقریباً 900 برس تک ہماری مٹھیوں میں رہا ہے۔ کتنے برس تک؟ 9 سینچری تک یہ ملک ہندوستان ہمارے ہاتھ میں رہا۔ اسی لیے تو آج ہم کہتے ہیں نا تاج محل ہم نے بنایا، کالر اونچے کرتے ہیں ہم، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا لال قلعہ ہم نے بنایا، کہتے ہیں نا قطب مینار ہم نے بنوایا۔ حق ہے کہنے کا، کہہ سکتے ہیں۔ 900 برس تک یہ ملک ہماری مٹھیوں میں رہا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جس قوم نے اتنے بڑے ملک کے اوپر 900 برس حکومت چلائی ہو، تو یہ حکومت کیسے ہمارے ہاتھ سے چلی گئی؟ اتنی لمبی چوڑی حکومت ہمارے ہاتھ سے کیسے چلی گئی؟ یہ ایک سوال ہے میرا آپ لوگوں سے کہ جس قوم نے 900 برس اس ملک پر حکومت کی، جس نے دنیا کی 7 عجائبی میں سے ایک عجوبہ تاج محل اس ملک میں بنایا، جس قوم نے قطب مینار بنائے، جس قوم نے جھلتے اور ہلتے مینارے بنائے، جس قوم نے لال اور پیلے قلعے بنائے، 900 برس کی حکومت ہمارے ہاتھ سے کیوں چلی گئی؟ آپ میرے اس سوال کو غور کیجئے، کیوں چلی گئی یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے؟ میں اس سوال کا جواب ابھی آپ سے نہیں دوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مغرب کے بعد کی مجلس میں اس کا جواب آئے گا۔ آپ سوچئے اس ٹاپک کو کہ کیوں یہ ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا؟ بہت بڑا سوال ہے، کون بنے گا کروڑ پتی؟ ایک سوال ہے آپ کے سامنے۔ یہ کارواں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ اور آگے بڑھتے بڑھتے چونکہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے گیا تھا، دھیرے دھیرے 1826 کے بعد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے نوجوانوں کے اوپر محنت کر کے پورے ملک کے نوجوانوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کیا، انگریزوں کے خلاف ان کو تیار کیا، آمادہ کیا، اور ایک حکومت بھی قائم کی۔ بعد میں چل کر کے بالا کوٹ کے میدان میں جب حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو ایک وہ حکومت کا سلسلہ بھی ہمارا ختم ہوا، اور انگریز دھیرے دھیرے
پورے ہندوستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے رجواڑے تھے، چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں تھی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس کو چھینتے گئے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر اس پورے ملک کے اوپر ان کا مکمل قبضہ ہوا، اور اس زمانے کے اندر ملکہ وکٹوریہ، کوئین وکٹوریہ نے اس پورے ملک ہندوستان کو برٹش شاسن کے ماتحت لے لیا 1857 کے اندر۔ اب ہندوستان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جب 1857 کے اندر دلی کے لال قلعے کے اوپر سے ہمارا ہندوستانی جھنڈا اتار دیا گیا اور انگریزوں کا جھنڈا یونین جیک لہرا دیا گیا، تو سمجھو کہ یہ ملک جو ہے اب عیسائیوں کا ہو گیا، عیسائیوں کے ہاتھ میں یہ ملک چلا گیا۔ 1857 کے اندر سب سے پہلے جب انگریزوں نے اس پورے ملک ہندوستان کے اوپر قبضہ جمایا، تو اس موقع کے اوپر انگریزوں کے خلاف ہتھیار کے ذریعے سے سشستر لڑائی، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں سشستر لڑائی، ہتھیاروں کے ساتھ جو جنگ اٹھائی، وہ تنے تنہا مسلمانوں نے جنگ اٹھائی۔ اور اس جنگ کے اندر بعض غداروں کی غداری کی وجہ سے جب وہ جنگ ناکام ہوئی ہے، اور جب اس لڑائی کے اندر ہمیں ناکامی ملی، تو انگریزوں نے اعلان کیا کہ 1857 کے اندر انگریزوں کے سامنے جن جن لوگوں نے بغاوت کی تھی، ان تمام کے تمام لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، ان تمام لوگوں کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ اور آج اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہوں، اور اگر آپ کو ثابتی چاہیے ان باتوں کی، تو پہلے سے ثابتی بھی آپ کو بتلا دوں۔ لندن شہر کے اندر برٹش انڈیا لائبریری ہے، برٹش انڈیا لائبریری ہے۔ یہ انگریز جو ہے نا بہت چالاک قوم ہے، پوری دنیا کے اندر یہ لوگ جتنے بھی اسکینڈل کرتے ہیں، جتنے بھی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، 50 برس تک اس کو راز میں رکھتے ہیں، سیکرٹ رکھتے ہیں، اور 50 برس پورے ہونے کے بعد سارے ریکارڈ وہ کھول لیتے ہیں۔ تو لندن شہر میں برٹش انڈیا لائبریری کے اندر وہ سارے ریکارڈ انگریزوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سے بہت سارا حصہ اردو زبان کے اندر ٹرانسلیشن ہو کر کے علماء ہند کا شاندار ماضی ایک کتاب میں 3 حصوں کے اندر اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، کچھ حصوں کا۔ اس میں لکھا ہے کہ 1857 کے اندر جب ہندوستان والوں کی لڑائی انگریزوں کے سامنے ناکام رہی، تو انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، جو ہمارے باغی بنے تھے، ان باغی بننے والوں کو قتل کی سزا ملے گی۔ اور باغی کون تھے؟ انگریزوں کے باغی کون تھے؟ تو خود انگریزوں نے اعلان کیا، اور آج بھی انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے اپنے آرمی کو اور اپنے پولیس کو یوں آرڈر دیا کہ جس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہو، جس کے بدن کے اوپر کرتا ہو، وہ آدمی اس ملک کا غدار ہے، انگریزوں کا غدار ہے، اس ملک کا یعنی انگریزوں کا غدار ہے۔ اور جو بھی آدمی داڑھی ٹوپی کفنی والا ملے، اس کو فوراً پکڑ کے پھانسی کے اوپر سزا دی جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو؟ اس کا میننگ یہ نکلا کہ 1857 کی لڑائی ہمارے داڑھی ٹوپی کرتے والے علماء کرام نے اور ان کے ساتھ مل جل کر کے ہمارے مخلص اور دیندار مسلمانوں نے انگریزوں کے سامنے لڑی ہے۔ وہ لڑائی بھی ہمارا حصہ تھی۔ اور اب سنیے خون کی داستان۔ 2-3 دن کے اندر جب انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا، تو اس اعلان کے صرف 2 اور 3 دن کے اندر 1-2 نہیں، اپنے سینے کو سنبھالیے 55,000 علماء کرام کو پھانسی کے اوپر لٹکا کر کے سزا دی گئی، صرف 3 دن کے اندر 55,000 علماء کرام کو۔ اور انگریز لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر شاملی تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی جھاڑ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر پھانسی کا ماچھڑا لٹکتا نہ ہو، اور پھانسی کے ماچھڑے کے اوپر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکتی ہو، کوئی جھاڑ خالی نہیں۔ اور 55,000 علماء اور 4.5 لاکھ عام مسلمان،
تقریباً 5,05,000 کی سنکھیا صرف 3 دن کے اندر ان کو پھانسی کی سزا دی گئی. اور انگریزی میں جو 8 ہوتا ہے، 8 جو انگریزی کا ہوتا ہے، اس شکل کے اندر مسلمانوں کی لاشیں درختوں کے اوپر لٹک رہی تھی. اس شکل کے اندر انگریزی کے 8 کی شکل میں. ایک اور بات سنیے، ایک انگریز میڈم لکھتی ہے، انگریز میڈم کی بات نقل کر رہا ہوں، کسی مسلمان کی بات نہیں، انگریز میڈم کی. انگریز میڈم کہتی ہے 1857 کا منظر اس نے کھینچا ہے. وہ لکھتی ہے کہ میں 1857 میں جب انگریزوں نے دلی کے اندر قتل عام کیا تو میں شام کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کبھی کبھی دلی کے اندر جب گھومنے کے لیے نکلتی تھی، کیونکہ دلی بڑا خوبصورت شہر تھا اس زمانے میں، تو کہ شام کو جب میں اپنے شوہر کے ساتھ دلی کی گلیوں میں گھومنے نکلتی تھی تو اپنے ہاتھ میں ریوالور لے کر جاتی تھی. انگریز میڈم لکھتی ہے. اور ریوالور اس لیے لے کر کے جاتی تھی تاکہ مسلمان علماء کے اوپر میں رحم کروں. ریوالور اس لیے لے کر جاتی تھی تاکہ مسلمان عالموں کے اوپر میں رحم کروں. اب سوال ہے کہ ریوالور کوئی رحم کرنے کی چیز ہے کہ ظلم کرنے کی چیز ہے؟ وہ انگریز میڈم لکھتی ہے کہ کیسے میں رحم کرتی تھی مسلمان علماء پر. اس نے لکھا ہے کہ دراصل بات یہ تھی کہ انگریزوں کے سامنے جہاد کرنے والے علماء کرام کو جب انگریز افسر اور انگریز کمانڈر لوگ جب سزا دیتے تھے موت کی تو ایسے ہی سیدھے ان کو مار نہیں ڈالتے تھے، بلکہ پہلے ان کو بہت ستاتے تھے. اتنا ستاتے تھے کہ نہ موت نہ زندگی. حالت یہ ہوتی تھی، وہ انگریز میڈم لکھتی ہے کہ جو بڑے بڑے چوٹی کے عالم تھے جنہوں نے انگریزوں کے سامنے جہاد کا اعلان کیا تھا، ان عالموں کو پکڑا جاتا تھا، ان کے پیٹ کو، زندہ آدمی کے پیٹ کو چیرتے تھے اور چیرنے کے بعد تانبا اور پیتل پگھالا جاتا تھا، گرم کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کے یہاں جو اسٹیل لوکھنڈ پگھالا جاتا ہے تو انگریز عورت لکھتی ہے کہ تانبا اور پیتل پگھالتے تھے اور جب وہ بہت گرم ہوتا تھا، پگھل جاتا تھا تو مسلمان عالم دین کے پیٹ کے اندر وہ پیتل اور تانبا ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو ربا کر تڑپا کر کے اس کو راستے کے اوپر ڈال دیتے تھے. وہ بیچارہ اللہ اللہ کی آوازیں لگاتا، کبھی 2 دن کبھی 3 دن راستے کے اوپر تڑپتے پھر اپنی جان وہ دے دیتا تھا. تو انگریز عورت لکھتی ہے کہ میں ریوالور اس لیے لے کر جاتی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، مسلمان علماء جو تڑپتے تھے راستے کے اوپر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، تو میں ریوالور سے گولی مار دیتی تھی تاکہ وہ بیچارہ تڑپنے سے تو نجات پا جائے اور جلدی سے اپنے خدا کی جنت میں پہنچ جائے. اس لیے میں ریوالور کو لے کر کے جایا کرتی تھی اور ریوالور کے ذریعے سے میں رحم کرتی تھی. یہ ایک انگریز میڈم نے لکھا ہے. میرے بزرگوں 1857 کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہے جس میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. 5,05,000 مسلمان جب شہید ہوئے، اگر کوئی اور قوم ہوتی تو ختم ہو جاتی، لیکن خدا نے اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، یہ اتنا ہی بڑھے گا جتنا اسے دباؤ گے. کاش کہ یہ بھی سمجھ جائے. تو جب اتنی قتل عام ہوئی تو پھر یہ تلوار والی لڑائی تھوڑی بند ہوئی اور اس کے بعد پورے ملک میں ہمارے اکابر علماء کرام اس فکر کے اندر ہوئے کہ اب اس ملک کے اندر اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے. اس لیے کہ 1857 میں جب ہمارے 55,000 کے قریب علماء شہید ہوئے، 4.5 لاکھ مسلمانوں کی شہادت ہوئی اور جب وہ جہاد ناکام ہوا تو ہمارے اکابر بڑی فکروں کے اندر ہوئے کہ کیا کیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے اکابر علماء کرام نے اس زمانے کے اندر صرف جہاد کے فتوے نہیں لکھے انگریزوں کے سامنے، بلکہ خود بھی تلوار لے کر میدان کے اندر اترے. آج جن کو ہم ادب اور احترام سے جن کو یاد کرتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے استھاپک بانی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے امام اور پیشوا، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظاہر سہارنپور کے بانیوں میں سے ہیں. یہ ہمارے اکابر علماء، انہوں نے بھی شاملی کے میدان کے اندر انگریزوں کے سامنے ہتھیار کے ذریعے سے جہاد کیا ہے. ان ہمارے بزرگوں نے بھی انگریزوں کے سامنے شاملی کے میدان کے اندر جہاد کیا ہے.
اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہم الرحمہ، یہ بزرگان دین کے قافلے نے بھی ایک بہت بڑے حصے کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں کے پاس ایک بہت بڑا حصہ چھین لیا تھا، انگریزوں کے توپ خانے پر بھی قبضہ کر لیا تھا انہی بزرگوں نے۔ اور پھر جب ایک وقت وہ آیا کہ شاملی کے قلعے کے اوپر جب حملہ ہوا تو انگریز مجبور ہوئے کہ قلعے کے دروازے بند کر کے اندر جو ہے سب کے سب چھپ جائے انہی بزرگوں کے حملے سے بچنے کے لیے۔ تو بزرگوں نے جب قلعے کو فتح کیا اور قلعے کے اندر داخل ہوئے تو بڑی چالاک قوم ہے انگریز، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے تو ہمارے بزرگوں کی تلوار سے بچنے کے واسطے سب لوگ نماز میں مشغول ہو گئے، سارے انگریز نماز کا ڈھونگ کرنے لگے کہ اگر ہم کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو یہ یوں سمجھیں گے کہ چلو یہ تو سب مسلمان ہو گئے لہذا ان کے اوپر تلوار مت چلاؤ۔ تو سب انگریزوں نے نماز کی نیت باندھ لی، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، لیکن جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کو نماز پڑھنا کیسے آئے؟ ایک کا منہ ادھر، ایک کا منہ ادھر، ایک کا منہ ادھر، ایک کا منہ ادھر، اور ایک یوں ہاتھ باندھے ہوئے ایک یوں ہاتھ لٹکائے ہوئے کھڑا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بزرگوں نے شاملی کے قلعے کے دروازے کو توڑا، خود میں نے یہ بات ہمارے حضرت سے سنی، اور جب ہمارے اکابروں کا دستہ اندر داخل ہوا تو اس موقع پر انگریزوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو چالاکی کی تو اس موقع پر اکابر نے کہا کہ ارے کیا کیا جائے، یہ تو سب نماز کے اندر مشغول ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، ان کو سب کو معلوم ہے یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ چالاکی کی ہے، اور جو ہے اب ان کے اوپر تلوار چلانا شروع کرو۔ چنانچہ ایک طرف سے تلوار چلانا شروع ہوئی، لیکن بالآخر جب ایک وقت گزرنے کے بعد انگریزوں کی دوسری فوجیں آئی اور انگریزوں کی اور جو ہے کمک وہاں پر پہنچی تو پھر اکابرین کو جو ہے پسپا ہونا پڑا۔ بہت سے اللہ والے بزرگ اس موقع کے اوپر شہید ہوئے، جس میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن کی قبر آج بھی تھانہ بھون میں حضرت تھانوی کی قبر کے قریب کے اندر ہے۔ اس موقع پر ایک عجیب قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی وہ لڑائی خالص اللہ کے لیے تھی، اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو اس جہاد کے اوپر جنت کا بدلہ ملا۔ خالص اللہ کے لیے انہوں نے اس لڑائی کو انہوں نے لڑا تھا۔ اسی جنگ کے اندر جب ہمارے اکابر میں سے بہت سے حضرات زخمی ہوئے، حضرت حافظ ضامن شہید ہوئے اور بھی بہت سارے بزرگ، تو اس میں ایک بزرگ حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی زخمی ہو کر زمین کے اوپر گرے۔ وہ فرماتے کہ میرے بدن میں سے بہت سارا خون نکل گیا، میں آدھا بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ جنت کے اندر سے حوریں جنتی لباس کے اندر اپنے ہاتھ میں سونے کے پیالے اور اس میں جنت کا پانی لے کر کے اتر رہی ہے، جنت کی حوریں قطار در قطار اتر رہی ہے اور آ کر کے تمام شہیدوں کو وہ جنت کا پانی پلا رہی ہے۔ اس میں سے ایک حور دوڑتی ہوئی میرے پاس بھی آئی، مولانا مظہر صاحب نانوتوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک حور دوڑتی ہوئی میرے پاس بھی آئی اور اس نے آ کر کے وہ جنتی پیالہ پانی بھرا ہوا میرے ہونٹ کے ساتھ لگایا مجھے پانی پلانے کے لیے۔ ابھی اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی پانی پیٹ میں گیا نہیں تھا، ابھی تو صرف اس نے پیالہ میرے ہونٹ کے ساتھ لگایا۔ اتنے میں دوسری حور نے آواز دی کہ ان کو پانی مت پلاؤ، اس لیے کہ یہ پانی تو اللہ نے شہیدوں کے لیے بھیجا ہے اور یہ ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کی زندگی ابھی باقی ہے، یہ زخمی ہو کر کے دوبارہ اچھے ہونے والے ہیں، اس لیے ان کو پانی مت پلاؤ۔ تو اس حور نے فوراً وہ پیالہ ہٹا لیا، لیکن وہ چونکہ جنت کا پیالہ تھا اس لیے وہ جو پیالہ ان کے ہونٹ کے ساتھ ٹچ کر گیا، لگ گیا، تو جنت کی ہر نعمت باقی ہے، فانی نہیں ہے۔ تو اس پیالے کا اثر یہ ہوا کہ مولانا کے ہونٹ کے اوپر وہ جنت کا مزہ پوری زندگی بھر باقی رہا، یہاں تک کہ حضرت مولانا بعد میں چل کر تو بھلے تندرست ہوئے، مدرسہ مظاہر قائم کیا، حدیث کا سبق دیتے تھے، لیکن جب کبھی بھی حضرت کو دیکھو تو وہ اپنے ہونٹ چباتے رہتے تھے، چوستے رہتے تھے بیٹھ کر کے، یہ نیچے والا ہونٹ حضرت بیٹھ کے چوس رہتے تھے۔ پوچھنے پر لوگوں کو بتلاتے کہ بھائی وہ جنت کی حور نے ایک آدھی سیکنڈ کے لیے جو پیالہ میرے ہونٹ کے ساتھ لگایا تھا اس کا مزہ ابھی بھی میرے ہونٹ سے ختم نہیں ہوتا، ابھی بھی وہ مزہ میرے ہونٹ کے اوپر باقی ہے۔ خالص اللہ کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ جنگ لڑی تھی۔ 1857 کے اندر جب اتنی بڑی شہادتیں ہوئی، اس کے بعد انگریزوں کا جو مقصد تھا، انگریزوں نے اپنا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے انگلینڈ سے پادریوں کی جماعت اور فوج کی فوج پورے ہندوستان کے اندر اتارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے ہی تھے
کہ ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. صرف ہندوستان کا سونا چاندی لوٹنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہندوستان کو مذہبی اور دھارمک اعتبار سے پورا کرسچن اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، عیسائی ملک بنانا چاہتے تھے. اس لیے یوروپ سے، فرانس سے، جرمنی سے، یورپی ملکوں سے پادریوں کی فوج در فوج ہندوستان آنے لگی تاکہ اس ملک میں گھوم گھام کر کے، پورے ملک میں تبلیغ کر کے ہندوستانیوں کو عیسائی بنائے. اس کے لیے انہوں نے جماعتیں بھیجی اور پورے ملک میں جہاں بجا انہوں نے اپنے مرکز بنائے عیسائیت کو پھیلانے کے واسطے. اور شاید آپ کو تو معلوم ہوگا کہ گجرات کے اندر جو انہوں نے اپنے اہم مرکز بنائے تھے، اس میں سے ایک مرکز ان کا آنند تھا اور ایک مرکز آپ کا ویارا بھی تھا. اس کو بھی انہوں نے کیپٹل کی حیثیت دی تھی عیسائیت کو پھیلانے کے واسطے، جس کے کچھ نشانات آج تک آپ کے یہاں موجود ہیں. یہ اسی زمانے سے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس کو بھی کیپٹل بنایا تھا تاکہ پورے جنگلی علاقوں کے اوپر عیسائیت کی محنت کی جا سکے. اس کے لیے انہوں نے پادریوں کی فوج ہندوستان میں اتاری. اب ہمارے اکابر جو بچ گئے تھے ان اللہ والوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ ارے ہمارے اتنے سارے مسلمان شہید ہو گئے اور ہتھیار والی لڑائی کے اندر تو ہم ناکام ہوئے. اب اس ملک کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا، کہ کیسے ان کا ایمان بچ جائے، کیسے ان کے دین کی حفاظت ہو. اسی لیے ان بزرگوں نے، جہاں انگریزوں کی طرف سے بڑے بڑے پادری آئے تھے اور پادری آ کر کے قرآن پر اشکال کرتے تھے، قرآن کے اوپر سوالات کھڑے کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام سے ورگلانے کی محنت کرتے تھے، مناظروں کا چیلنج کرتے تھے. اور ایک بہت بڑا پادری فنڈر جو یوروپ سے بھیجا گیا تھا تاکہ یہاں آ کر کے علماء کرام کو مناظرے کے چیلنج کرے، اس محنت کو جب انہوں نے بہت تیز کر دیا تو ہمارے بزرگان دین میدان میں آگے بڑھے اور پادری فنڈر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کی. اور سب سے پہلے جو اس میدان میں آگے لوگ تھے اس میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، کہ جنہوں نے پادری فنڈر سے آگرہ میں 3 دن مناظرہ کیا. اور جب پادری فنڈر ہار گیا حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے سامنے، تو اس نے انگریز سرکار سے یوں کہا کہ جب تک مولوی رحمت اللہ کو گولی نہ مار دی جائے وہاں تک اس ملک ہندوستان کے اندر عیسائی مذہب نہیں پھیل سکتا. پہلے مولوی رحمت اللہ کو گولی مرواؤ. چنانچہ اتہاس میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ مولوی رحمت اللہ کو پھانسی کی سزا دے دو. یہ کیرانا جو کانڈلا کے بازو میں ہے وہاں کے رہنے والے بزرگ تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی. اور حضرت کی پھانسی کا جو آرڈر لکھنے کا حکم ہوا تو وہ لکھنے والا اسٹینو جو تھا وہ کوئی مسلمان تھا. تو بالکل شام کا وقت تھا تو اس نے یوں کہہ کر بہانہ بنا لیا کہ آج تو کورٹ بند ہونے کا ٹائم ہے، میں کل صبح آرڈر لکھوں گا. بس اتنا اس کو ٹائم مل گیا اور رات کو جلدی سے اس نے آگرہ کے مسلمانوں سے کہا ارے مولوی رحمت اللہ کون ہے؟ انگریزوں کا آرڈر ہو گیا اس کو پھانسی کی سزا دینے کا، جو ہو ان کو کہو کہ جلدی سے وہ چھپ جائے. چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ فوراً ہندوستان سے سفر کر کے جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جو آج بھی حرم شریف کے بالکل قریب میں مدرسہ سولتیہ کے نام سے موجود ہے. وہ ایک ہندوستانی عالم کا مدرسہ جو آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر سولتیہ کے نام سے موجود ہے اور آج بھی وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے. جب پادری فنڈر مولانا کے سامنے ہار گیا تو اس کو ہندوستان سے بھاگنا پڑا اور ان کی تحریک بہت کمزور ہوئی. جب حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے تو بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے. پادری فنڈر جو ہے پھر یوروپ گیا اور یوروپ سے پھر ہمارے اسلامی مرکز استنبول اس کو بھیجا گیا اور استنبول جا کر ترکیہ میں اس نے دوبارہ عیسائیت کی تبلیغ چالو کی. تو استنبول کے اندر جب استنبول کے اندر اس نے عیسائیت کی تبلیغ کی تو ملک عبدالعزیز اس زمانے کے اندر ہماری اسلامی حکومت کے استنبول کے اندر بادشاہ تھے. چنانچہ فنڈر نے جا کر وہاں خاموخواہ جھوٹی باتیں چلائی کہ میں نے ہندوستان میں مولوی رحمت اللہ کیرانوی کو اسلام اور عیسائیت پر بحث ہوئی تو میں نے ان کو ہرا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، جھوٹی باتیں چلائی. چنانچہ بادشاہ نے فوراً تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مولوی رحمت اللہ کیرانوی تو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. تو فوراً بادشاہ نے کہا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے استنبول بلواؤ. جب حضرت استنبول کے لیے اسٹیمر میں سوار ہوئے اور پادری فنڈر کو پتا چلا کہ وہی ہندوستان والے مولوی رحمت اللہ استنبول بھی آ رہے ہیں تو راتوں رات پادری فنڈر استنبول چھوڑ کر کے پھر یوروپ بھاگ گیا. 1 منٹ کے لیے بھی وہاں رہنا اس نے گوارا نہیں کیا. پھر حضرت نے وہاں استنبول میں رہ کر کے 6 مہینے کے اندر عیسائی مذہب کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اظہار حق، جو آج انگریزی میں، اردو میں اور فارسی میں، اسپانی میں، دنیا کی کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے
اور آج بھی یورپ کے اندر اس کتاب کے اوپر پابندی ہے، اور اس کتاب کا جواب کوئی عیسائی آج تک دے نہیں سکا، اور جو بھی عالم اس کتاب کو لے کر جاتا ہے تو عیسائی ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ اتنی زبردست کتاب حضرت نے 6 مہینے کے اندر لکھی۔ تو 1857 کے بعد انہوں نے اس ملک کو عیسائی اسٹیٹ بنانے کی محنت کی، وہاں بھی ہمارے علماء آگے رہے۔ چنانچہ پھر علماء نے مل کر کے یہ مشورہ کیا کہ کیسے اس ملک میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کی جائے، تو انہوں نے سوچا کہ اس ملک کے اندر ایک اپنی اسلامی چھاونی بنائی جائے کہ اس اسلامی چھاونی کے اندر ایمان اور اسلام کی پکی محنت کرنے والے، دین کے اوپر جان مال اور وقت کی قربانی دینے والے علماء کو تیار کیا جائے۔ اسی مشورے کی بنیاد کے اوپر 1863 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا پایا رکھا گیا، اور دارالعلوم دیوبند کا جب پایا 1863 کے اندر رکھا گیا تو اس کو قائم کرتے ہوئے یہ بات لکھی گئی کہ اس کے اندر اسلامی چھاونی، دین اور اسلام کی حفاظت کرنے والے مجاہدین پیدا ہوں گے۔ اس لیے جتنا انگریزوں کو مدرسے دیوبند سے نقصان پہنچا، اتنا اور کسی سے انگریزوں کو نقصان نہیں پہنچا جتنا مدرسے دیوبند سے نقصان پہنچا انگریزوں کو۔ اسی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کی 1863 کے اندر ہمارے بزرگوں نے بنیاد رکھی۔ اور حضرات، میں آپ کے سامنے کون کون سا حصہ ذکر کروں؟ اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ اور پہلے شیخ الحدیث، جس کو آج دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے عالم دین جنہوں نے زندگی بھر بخاری شریف کا سبق دیا، اتنے بڑے اللہ والے بزرگ جنہوں نے انگریزوں کے سامنے پوری زندگی جہاد کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، ایک طرف حدیث پڑھاتے تھے، ایک طرف انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ حضرت نے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال۔ اس تحریک ریشمی رومال کا بہت مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یوں سوچا کہ اس زمانے میں افغانستان کے بالکل پڑوس میں، آج جہاں پاکستان کا سرحد پرانت ہے، سرحد راجیہ ہے، وہاں سرحد پرانت کے اندر اور افغانستان کی سرحدوں کے اوپر ایک جو ہے مرکز بنایا جائے، اور اس مرکز کے ذریعے سے ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ لڑنے والے مجاہدین تیار کیے جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو اور دیگر علماء کرام کو آپ نے وہاں بھیجا تاکہ سرحد کے علاقے میں اور افغانستان کے علاقے میں جا کر ایک مرکز تیار کرے کہ وہاں سے پھر ہندوستان کے اوپر حملہ کیا جا سکے۔ اور دونوں کے درمیان کے اندر کیا بات ہوئی، کیا کام ہوا، اس کے لیے چونکہ انگریزوں کی سرکار تھی، آج کی طرح ٹیلی فون تو تھے نہیں، جو کچھ ہو وہ خط و کتابت سے ہو، تو اس کے لیے انہوں نے ریشم کے کپڑے کے اوپر کاغذ لکھے جاتے تھے، ریشم کے کپڑے کے اوپر سارے کاغذ لکھے جاتے تھے، اور اس کپڑے کو کاٹ کر کے اس میں سے رومال بنایا جاتا تھا، یا یہ کہ پھول بنائے جاتے تھے، اور کچھ یہ جو فیریے لوگ ہوتے ہیں ان فیریوں کو وہ رومال اور وہ پھول دے دیے جاتے تھے تاکہ وہاں سے جو ہے دیوبند تک وہ خط برابر حفاظت سے آ جائے۔ انگریزوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ تو فیریے لوگ ہیں، پھول بیچنے نکلے ہیں، رومال بیچنے نکلے ہیں، اور حقیقت کے اندر پوری باتیں لکھی ہوتی تھی کہ کہاں تک کام پہنچا، آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، پورے پروگرام اس میں لکھے ہوئے رہتے تھے۔ اسی لیے وہ جو پوری چڑوڑ چلی اس کا نام ہو گیا تحریک ریشمی رومال۔ اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں، ہم دکشن گجرات کے مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس پورے ملک کو آزاد کرانے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال جو چلائی، تو اس تحریک اور چڑوڑ کے لیے پیسے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مال اور چندے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ اتنی بڑی چڑوڑ کے لیے جو مال اور چندے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، تو وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کے خاص شاگرد مولانا احمد بزرگ صاحب سملکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا راندیری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے اوپر چندے کی ذمہ داری حضرت شیخ الہند نے ڈالی تھی۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ ذمہ دار تھے اس تحریک اور چڑوڑ کے لیے مال اور چندہ جمع کرنے کے، اور اس علاقے کے اندر سے حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا چندہ جمع کیا تھا اس چڑوڑ کو مدد پہنچانے کے واسطے۔ بالآخر کچھ اپنے ہی لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے وہ چڑوڑ ناکام ہوئی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں سے عرب گورنر کو پھوڑ کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے آپ کو مالٹا جو یورپ کے اندر ایک ٹاپو ہے وہاں آپ کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔
جب حضرت شیخ الہند کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کیا گیا تو آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی نے بھی گرفتاری دی، مولانا عزیر گل، مولانا نافع گل، کل 11-12 آدمیوں کی پوری جماعت انگریزوں نے گرفتار کر کے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر بھیج دیا۔ یہ مالٹا کے اندر پوری دنیا سے انگریز لوگ جو بڑے بڑے باغیوں کو لاتے تھے، انگریزوں کے باغیوں کو، ان کو لا کر کے مالٹا کی جیل کے اندر جمع کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت کہاں کہاں تھی۔ کہتے ہیں نا کہ ان کی حکومت کے اندر سورج ڈوبتا نہیں تھا، اتنی بڑی ان کی حکومت تھی۔ تو پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی انگریز کا باغی ہوتا اس کو پکڑ کے لا کے مالٹا کے ٹاپو کے اندر جیل میں بند کرتے تھے۔ اب مالٹا کی جیل میں جتنے قیدی تھے اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی، آپ کی ہوشیاری، آپ کی چالاکی، حالانکہ وہ جیل میں کافر مشرک قسم قسم کے قیدی تھے دنیا کے کونوں کے کونے کے، لیکن سب نے حضرت شیخ الہند کی چالاکی دیکھ کر کے اسی جیل کے اندر جیلیوں نے، قیدیوں نے آپ کا نام رکھا شیخ العالم، کہ آپ تو پوری دنیا کے شیخ ہیں۔ سارے بڑے بڑے جو ہے انگریزوں کے باغیوں نے مل کر کے آپ کو جیل میں لقب دیا کہ آپ تو ہم سب کے سردار ہیں وہی جیل میں، اور 3 برس اور 7 مہینے آپ کو مالٹا کی کالی کوٹھڑی کے اندر بند رکھا گیا۔ حضرت شیخ الہند کون ہے؟ آپ کی ایک چھوٹی سی پہچان بتلاتا ہوں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے استاد، امام العصر مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان سب کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ 3 برس 7 مہینے آپ مالٹا کی جیل کے اندر رہے۔ جب آپ مالٹا کی جیل سے 1920 کے اندر چھوٹ کر کے آئے تو بمبئی کے اندر بندرگاہ کے اوپر جب آپ اترے ہیں تو اس زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس نے اور خلافت تحریک والوں نے ایک بہت بڑا سواگت کا جلسہ رکھا بمبئی میں، خلافت ہاؤس کے اندر ایک بڑی میٹنگ رکھی، بڑا استقبال کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ کانگریسی غیر کانگریسی بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس میٹنگ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے یوں فرمایا کہ بھائی دیکھو، اس وقت تک تو اس ملک کی آزادی کے اندر ہم اکیلے لڑ رہے ہیں، اس وقت تک اس ملک کی آزادی کے لیے ہم اکیلے مسلمان قربانی دے رہے ہیں، اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندو بھائیوں کو بھی اس میں ساتھ لیا جائے تاکہ اس چڑوڑ کو طاقت ملے، اس چڑوڑ کو پاور ملے، اس کے لیے ان کو بھی ساتھ لینا چاہیے۔ یہ اسی میٹنگ کے اندر طے ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہندوؤں میں سے کس کو لیڈر بنایا جائے۔ جب یہ سوال پیدا ہوا تو خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کی نظر کو دیکھیے کتنی پہنچی ہوئی نظر ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے خود فرمایا کہ دیکھو آج میٹنگ کے اندر وہ جو ایک بیرسٹر تھا جو افریقہ سے ابھی بیرسٹری کر کے آیا ہے، وہ نوجوان بیرسٹر، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ہندوؤں کا لیڈر بنائیں۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کے فنڈ میں سے گاندھی جی کو پورے ملک کے اندر، پورے دیش کے اندر سفر کروایا گیا، اور پورے دیش کے اندر ان کے سفر کا جو خرچہ ہوا وہ جمعیت علماء کے فنڈ نے ادا کیا، اور پورے ملک کے ہندوؤں کو یہ بتلایا گیا کہ یہ مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی لیڈر ہے تمہاری طرف سے جنگ آزادی کے اندر لڑنے کے واسطے۔ اور پھر مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے ان کو مہاتما کا خطاب دیا۔ مہاتما کا خطاب ان کو مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے دیا، انہوں نے ان کو مہاتما بنایا، اور لیڈرشپ ان کی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پسند فرمائی۔ اور یہ آج جو دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے سیاسی اور راجکارنی لوگ جو گاندھی ٹوپی پہنتے ہیں، گاندھی ٹوپی دیکھتے ہیں نا آپ 100 روپے والی، تو یہ جو گاندھی ٹوپی، ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا اس کا بھاؤ آشرم میں، تو کہنے لگے اس کا بھاؤ نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہے دیش کی عزت کی نشانی ہے، اس لیے اس کا اعزازی بھاؤ 100 روپے رکھا گیا۔ معلوم نہیں سر کہاں تک صحیح بات ہے۔ تو وہ گاندھی کیپ کی بھی بات سنیے، آپ نے گاندھی جی کے سینکڑوں فوٹو دیکھے ہوں گے، کبھی ان کے سر پر آپ نے ٹوپی دیکھی؟ پھر وہ کیسے گاندھی کیپ بن گئی؟ اس کا بھی ایک بڑا اتہاس ہے کہ دراصل یہ ٹوپی تو پہنتے تھے حکیم اجمل خان مرحوم، یہ اصل مراد آباد کی ٹوپی ہے۔ مراد آباد کے اندر اس زمانے میں مسلمان ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور حکیم اجمل خان جن کا اس ملک کی آزادی میں بھی بڑا حصہ ہے اور اس ملک کے بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم اجمل خان وہ ٹوپی پہنتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ میٹنگ کے اندر صرف نسبت کرنے کے لیے حکیم اجمل خان نے اپنے سر سے وہ ٹوپی نکالی اور گاندھی جی کے سر کے اوپر رکھی اور فوٹو للوا دے لیا کہ یہ رہی جو ہے گاندھی ٹوپی۔ اس دن سے اس کا نام گاندھی ٹوپی بن گیا، 1 منٹ کے قصے کے اندر۔
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گاندھی ٹوپی گاندھی جی کی نہیں ہے، وہ تو حکیم اجمل خان کی ٹوپی ہے جو اصل مراد آبادی کیپ کہی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے گاندھی جی کو پسند کرنے والے اس ملک کی آزادی کی چڑوڑ کے اندر وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کو مہاتما کا لقب دینے والے پھر مکہ مکرمہ کی 13 برس کی زندگی اور ایک ہے مدینہ منورہ کی 10 برس کی زندگی۔ مکہ کی 13 برس کی زندگی ایک دم خاموش زندگی، حالانکہ دشمنوں کی طرف سے بہت ستایا گیا مسلمانوں کو، کوئی کمی نہیں رکھی گئی، لیکن مسلمانوں کو بالکل تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، چپ چاپ صبر کرو، چپ چاپ برداشت کرو۔ اسی مکی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اہنسا چروڑ کی بنیاد رکھی کہ ہم لوگ خاموشی سے، شانتی سے اس ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس کا پایہ رکھنے والے اور اس کی رائے دینے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی رائے کے اوپر اہنسا چروڑ کا پایہ رکھا گیا اور اس کی جو ہے شروعات کی گئی۔ بزرگان محترم، اس ملک کے خاطر اگر ہم اپنی قربانیوں کو دیکھنے جائے تو کوئی وقت ایسا نہیں 1857 سے لے کر 1947 تک کہ جس کے اندر ہم مسلمان کبھی پیچھے رہے۔ ہر موڑ پر ہماری قربانیاں اس ملک کے خاطر حاضر رہی، ہم نے ہر لائن سے اس کے اوپر قربانیاں دی۔ آج جلیانوالہ باغ کو لوگ یاد کرتے ہیں، پنجاب کے جلیانوالہ باغ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ 1919 کے اندر جو انگریز جنرل ڈائر نے وہاں پر مشین گنیں لگوا کر کے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کروایا تھا۔ آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ جلیانوالہ باغ کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے تھے اس میں 95% مسلمان شہید ہوئے تھے، 95% مسلمان تھے۔ اور چوری چورا کا جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، چوری چورا کا واقعہ، تو اس چوری چورا واقعہ کے اندر بھی پورے تھانے کے اوپر حملہ کرنے والے اور انگریزوں کے تھانے کو آگ لگانے والے بھی مسلمان تھے۔ اس چوری چورا کے واقعے کے اندر بھی ہم ہی لوگ آگے تھے۔ کہاں کہاں کی علماء صادق پور کی قربانیاں، اور چلیے علماء بالاکوٹ کی قربانیاں، پورے ملک کے کونے کونے کے اندر مسلمانوں نے اور علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہر لائن سے اپنی قربانیاں پیش کی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہوا، انگریزوں نے ان کی دھر پکڑ کا وارنٹ دیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت ذرا چھپ جائیے، ذرا چھپ جائیے، انگریز آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ لوگوں کے مشورے پر 3 دن چھپ کے رہے اپنے مکان میں، اور 3 دن کے بعد گھر سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت وارنٹ باقی ہے، ابھی آپ جیل میں ابھی چھپ کے رہیے ورنہ انگریز آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو کتنا پیارا جواب دیا کہ بھائی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ 3 دن تک چھپ کر کے رہنا ثابت ہے۔ آپ غارِ ثور کے اندر صرف 3 دن تک چھپ کے رہے تھے، اس لیے میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ میں چھپ کر کے رہوں، اب تو میں کھلا رہوں گا، بھلے انگریز لوگ مجھے پکڑ کر لے جائیں۔ ہمارے علماء میں سے تقریباً 100 علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے 10 برس سے زیادہ انگریزوں کی کالی کوٹھڑیوں کی جیل برداشت کی آزادی کی لڑائی کے اندر، 10 برس سے زیادہ، 100 سے زیادہ ہمارے علماء وہ ہیں۔ کالا پانی کس سے آباد تھا؟ کون تھا کالے پانی کے اندر؟ کالے پانی میں رہنے والے بھی ہمارے علماء ہی تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا انتقال کالے پانی کے اندر ہوا، لکھا ہے مورخ نے کہ جب ان کی جنازے کی نماز کا وقت آیا تو انگریز نے تمام جیلیوں کو اجازت دے دی کہ سب جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، تو تقریباً 4.5 سے 5,000 علماء کرام جنازے میں شریک تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے علماء کالے پانی کی جیل کے اندر ہوں گے۔ ہمارے یہاں پچھلے دنوں بارڈولی میں جو فارمیسی کالج ہے اس میں 2 لڑکے انڈمان نکوبار سے پڑھنے آئے تھے۔ میں نے ان کو وہاں کی جیل کے سارے حالات پوچھے تو انہوں نے مجھے بہت تفصیل سے بتایا کہ آپ خود وہاں آئیے، وہاں کی جیل اب تو میوزیم بن گئی ہے جس میں انگریز ہمارے علماء کو رکھتے تھے۔ جیل کے اندر دیواروں پر آج بھی سارے کے نام لکھے ہوئے ہیں، کون سے بزرگ، کون سے عالم دین کتنے برس تک جیل میں یہاں پر رہے ہیں، ہر ایک کے نام بنام وہاں جیل کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو کالا پانی بھی ہم نے برداشت کیا، پھانسی بھی ہم نے برداشت کی، خون کی قربانیاں بھی ہمارے بزرگوں نے دی۔ اور میرے بزرگوں، اور میں آپ کو کیا کیا سناؤں، اس ملک کے لیے جب مکمل آزادی کی تحریک اٹھی ہے، مکمل آزادی کی، اب یہ جو ترک موالات کی تحریک چلی تھی، ترک موالات کا مطلب آپ سمجھتے ہو
किताबों के अंदर लिखा है, आज जो स्वदेशी चळवळ, जो अभी बीच में आरएसएस वालों ने भी ये टोपरा अपने सर पर लिया था, स्वदेशी चळवळ यानी हर एक चीज स्वदेशी, हर चीज में का फॉरेन की चीजों का बाइकाट करो। ये चळवळ भी आजादी से पहले चलाई गई थी। वो जो स्वदेशी चळवळ चली थी, उस चळवळ के बानी भी हमारे अकाबिर उलमा हैं, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि कुर्बान जाइए हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी गुजार दी, लेकिन जिंदगी के अंदर कभी अपने बदन के ऊपर विदेशी कपड़ा नहीं पहना, जिंदगी भर नहीं पहना, कभी नहीं पहना, न उसकी शेरवानी पहनी, आजादी से पहले भी नहीं, आजादी के बाद भी नहीं। पूरी जिंदगी हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने खादी के कपड़े के ऊपर गुजारी। ये स्वदेशी और विदेशी चीजों का विरोध ये तो मुसलमानों ने सिखाया। कह रहे ये भी एक करने की चीज है कि उनको जो है आर्थिक रीत से उनकी चीजों का बहिष्कार करो अंग्रेजों का, ताकि उनकी ताकत टूटे। इस चरवड़ के चलाने वाले भी मुसलमान लोग थे। और मेरे बुजुर्गों, जब 1942 के अंदर क्विट इंडिया की तहरीक चली कि अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने का आखिरी अल्टीमेटम दिया जाए, उस मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और जमीयत उलमा ने मिल करके ये मुत्तफाका तजवीज पास की कि चलो अंग्रेजों को जो है वार्निंग दे दी जाए कि इस मुल्क से तुम लोग निकलो और इस मुल्क को तुम लोग छोड़ो। तो उस मौके पर जब जमीयत ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ठहराव पास किया, तो उन्होंने उस ठहराव का ऐलान करने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में एक जलसा रखा। बड़ी अजीब दास्तान है। कहते हैं कि उस 10 जलसे के अंदर 5 से 6 लाख आदमियों का मजमा था, हिंदू भी मुसलमान भी। लाल किले के सामने दिल्ली के चांदनी चौक में ये जलसा रखा गया। जब ये जलसा रखा गया तो उस जलसे का जब रात को ईशा के बाद वक्त हुआ तो अंग्रेजों ने वार्निंग दे दी कि जो भी लीडर स्टेज के ऊपर चढ़ करके ये ठहराव पड़ेगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हम लोग मशीन गनों से उसके बदन को छलनी बना देंगे, यानी जाली बना देंगे, इतनी गोलियां चलाएंगे। और अंग्रेजों ने चारों तरफ मिलिट्री लगा दी, चारों तरफ मिलिट्री लगा दी। अब जब रात का वक्त हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिम्मेदारान, जमीयत के जिम्मेदारान सारे स्टेज के करीब पहुंचे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि स्टेज के ऊपर चढ़ सके। अब सवाल पैदा होता है कि इज्जत जाएगी आज हिंदुस्तान वालों की कि वो जान के खातिर स्टेज के ऊपर चढ़ करके अंग्रेजों को ये नहीं कह सके कि भारत छोड़ो, इसलिए कि इधर अंग्रेजों की मशीन गन है। कौन चढ़े स्टेज के ऊपर? हर एक दूसरे को कह रहा है। नेहरू जी कह रहे हैं गांधी जी आप चलिए, गांधी जी कह रहे हैं वल्लभ भाई आप चलिए, वो सावरकर को कह रहे हैं, वो उसको कह रहा है, वो उसको, हर एक दूसरे को कह रहे हैं। कोई हिम्मत नहीं करता कि स्टेज के ऊपर चढ़े। मुसलमानों, हमें फख्र करना चाहिए कि उस मौके के ऊपर अगर किसी ने हिम्मत की तो एक खादी का कुर्ता पहना हुआ, जिसके बदन के ऊपर एक खादी का कुर्ता है, जिसके चेहरे के ऊपर सुन्नत नबवी के मुताबिक दाढ़ी है, जिसके चेहरे के ऊपर सुन्नत का नूर चमक रहा है, एक सीधा साधा फकीर सिफत मौलवी, वो भी वहां पर मौजूद था। सारे के सारे लीडरों ने मिलकर के कहा कि अगर आज ठहराव पढ़ने की कोई हिम्मत कर सकता है तो ए हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब आप कर सकते हैं, आपके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है। सब ने कहा, जिनको आज लोखंडी पुरुष कहते हैं उन्होंने भी कहा, और महात्मा जी ने भी कहा, वो सब हमारे मुल्क के बड़े हैं, हमारी सर आंखों पर है। उन सब ने मिलकर के मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी से कहा हजरत ये आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है। हजरत मौलाना ने फतेहपुरी मस्जिद के हौज से वुजू किया और वुजू करने के बाद स्टेज के करीब के अंदर मुसल्ला बिछा करके 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़ी और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके दुआ की, ए मौला आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्जत का मसला है, ए अल्लाह मैं स्टेज के ऊपर चढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि सामने अंग्रेजों की मशीन गनें लगी हुई है, लेकिन ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि जब अंग्रेजों की मशीन गनें चले तो गोलियां लगे तो हिफ्जुर रहमान के सीने के ऊपर गोलियां लगे, इसलिए कि अगर मैं डर के मारे भागा और गोलियां मेरे पीठ के ऊपर लगी तो इतिहासकार ये लिखेगा कि मुसलमान बुज़दिल होता है। आज इस्लाम की इज्जत का मसला है, ए मेरे मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ तो आज इस्लाम की लाज रख लेना। दुआ से हाथ फिराए और वो ठहराव का कागज लेकर के मुजाहिद मिल्लत स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए और कोई हिम्मत नहीं कर सका। और स्टेज के ऊपर पढ़ करके हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी ने बबांगे दुहुल
اپنی ہمت ایمانی سے انگریزوں کی مشین گنوں کے سامنے وہ ٹھہراؤ پڑھ کر کے سنا دیا، اور کسی انگریز سپاہی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی مشین گن کی گولیوں کو چلائے۔ مولانا کی وہ ایمان بھری آواز جس سے انگریزوں کے دل ہل گئے، کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ بالآخر جب آپ اسٹیج سے اترے تو بیڑیاں تیار تھی، پکڑ کر کے جیل کے اندر لے جا کر کے بند کر دیا، لیکن گولی چلانے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں، آج ہم مسلمان، میں آپ کو کیا شکایت کروں کہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی کو نہیں جانتے کہ وہ کون مرد مجاہد تھے، اتنے بڑے آدمی۔ میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری مدد اللہ کی زبان سے دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث کے اندر ترمذی شریف کے سبق میں یہ بات سنی کہ جب مولانا حفظ الرحمان سہاروی کا انتقال ہوا اور جب آپ کے جنازے کو نماز کے لیے جامع مسجد کے پاس لایا گیا تو ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر مسٹر جواہر لال نہرو اپنی گاڑی اور سیکورٹی گارڈ سب کچھ چھوڑ کر کے مولانا کے جنازے کو کندھا دے رہے، روتے روتے، اور یوں کہتے ہوئے جنازہ دے رہے نہرو جی کہ آج ہندوستان نے اپنے سب سے بڑے محسن کو جو ہے دنیا سے رخصت کر دیا۔ یہ نہرو جی کے الفاظ تھے۔ اور جب جنازے کی نماز کے لیے سب لگی تو نہرو جی ہٹے نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ پہلی صف کے اندر جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھول گئے اپنے آپ کو کہ میں بھارت کا بڑا پردھان ہوں، اور انہوں نے مولانا سہاروی کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا تو نہرو جی کی نظر سیدھی اٹھ کر کے جاتی تھی مولانا حفظ الرحمان صاحب کے اوپر کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں۔ بڑے احترام سے پارلیمنٹ میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے وہ سوال کرتے تھے نہرو جی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولانا کیا چیز ہے۔ اور مولانا کی دلیری دیکھیے، آزاد ہندوستان کے اندر وہ ایم پی تھے، جہاں سے ملائم سنگھ یادو سنبھل کی سیٹ سے جیت کر کے جاتے پارلیمنٹ میں، اسی سیٹ سے مولانا حفظ الرحمان سہاروی جیت کے پارلیمنٹ میں جاتے تھے، سنبھل کی سیٹ سے۔ تو مولانا جب پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تھے تو پارلیمنٹ میں شیر ببر کی طرح ہوتے تھے۔ جب آزادی کے بعد جبل پور کے اندر ہندو مسلم قومی فسادات ہوئے جس میں سینکڑوں مسلمانوں کی جانیں گئی، اس کے بعد جو پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہوا تو بھری پارلیمنٹ میں مولانا سہاروی کھڑے ہوئے، اور ہمت دیکھیے، بھری پارلیمنٹ میں بڑا پردھان نہرو جی سے کہتے ہیں نہرو جی اگر آپ ملک کو چلا نہیں سکتے کرسی چھوڑ دیجئے، کوئی چلانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ملک ہے، اللہ کسی اور بندے کو کرسی کے اوپر بٹھائے گا، اگر تم سے ظلم روکے نہیں جاتے چھوڑ دیجئے کرسی۔ نہرو جواب نہیں دے سکے، نظریں جھکا لی شرم کے مارے، اور شیر ببر کی طرح پارلیمنٹ میں بولتے تھے کھڑے ہو کر کے، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا کیونکہ جانتے تھے کہ اس ملک کو آزاد تو انہی لوگوں نے کروایا ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ان لوگوں نے ملک کو آزاد کروایا۔ ابھی 7 برس پہلے ہمارے جمعیت علماء کا ایک ڈیپوٹیشن مسٹر نرسمہا راؤ کو ملنے گیا تھا جب وہ بڑا پردھان تھے، تو نرسمہا راؤ نے چلتے چلتے یوں کہا تھا کہ مجھے جو ہے مولانا حفظ الرحمان صاحب جیسا جمعیت کا جنرل سیکرٹری تلاش کر دو۔ یہ نرسمہا راؤ کے الفاظ تھے کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب جیسا آدمی ایک آدھ مجھے تلاش کر دو جو اس ملک کو پار لگا دے، ایسا آدمی مجھے کوئی ایک آدھ تلاش کر دو۔ وہ آدمی تھے مولانا سہاروی رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ جو 20 مدے کا کاریہ بنا تھا بی سیوں کو آگے لانے کے واسطے، بی سی کو آگے لانے کے لیے، تو جب اس 20 مدعا کاریہ کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی تو لوگ الگ الگ رائے دے رہے تھے، تو نہرو جی نے ایک موقع کے اوپر حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بھی کوئی رائے دیجئے کہ یہ جتنے بھی بی سی لوگ ہیں ہم کیسے ان کو اوپر لے آئیں اور ان کا پچھاڑ پڑا کیسے ختم کریں۔ تو مولانا نے کہا نہرو جی میری رائے مانو گے؟ تو کہا مانیں گے حضرت، آپ کی رائے میں نے کب ٹھکرائی ہے؟ کا برا تو آپ کو نہیں لگے گا؟ کہا نہیں بالکل نہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ اس زمانے میں اندرا گاندھی ابھی نوجوان تھی اور کنواری تھی، تو مولانا حفظ الرحمان صاحب نے بھری پارلیمنٹ میں نہرو جی سے کہا کہ نہرو جی اگر تم بی سیوں کو آگے لانا چاہتے ہو تو آسان طریقہ ہے کہ اندرا کی شادی جو ہے کسی پچھاڑ قوم کے نوجوان سے کروا دیجئے، دیکھو بی سی لوگ کیسے اوپر آئیں گے۔ تو نہرو جی دیکھتے رہ گئے اور مولانا سے پوچھنے لگے حضرت کوئی دلیل بھی ہے اس پر کہ اگر میں نے اندرا کی شادی کسی بیکورڈ قوم کے آدمی سے کروا دی تو یہ اوپر آ جائیں گے؟ کوئی آپ کے پاس پروف اور ثابتی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے ثابتی دیتا ہوں۔ کیا ثابتی دی؟ کہا کہ دیکھو پورے عربستان کے اندر غلامی ایک دھبے کی چیز تھی،
پورے عربستان میں غلام بنانا، داس داسی بنانا ایک بہت ہی عیب اور آر کی چیز تھی. غلام یعنی بیسیوں سے بھی نیچے کا آدمی، 50 سے بھی نیچے کا آدمی. لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی ذات بہن ایک قریشی عورت کو ایک غلام زادے کے ساتھ شادی کروا دی تھی. اور حضور نے عملی طور پر بتلا دیا تھا کہ دیکھو غلاموں کو کیسے اوپر لایا جاتا ہے. تو اگر تم چاہتے ہو تو میرے حضور کی سیرت اس کی ثابتی میں موجود ہے. اندرا کی شادی کروا دیجئے، دیکھیں کیسے بیسی لوگ اوپر آ جاتے ہیں. یہ بات بڑی پارلیمنٹ میں مولانا نے ارشاد فرمائی تھی. تو یہ ہمارے اکابر تھے جو ڈٹ جاتے تھے اور جو بات ہوتی تھی صاف صاف لوگوں کے سامنے کہتے تھے. آپ یاد کیجئے 1921 کا کراچی کا مقدمہ. یہ آخری قصہ سنا کر اپنی بات اب جلدی سے ہم سمیٹ لیتے ہیں. 1921 کے اندر حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ نے کراچی کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج کے اندر بھرتی کرنا حرام ہے. انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یہ حضرت کا فتویٰ تھا. اور یہ فتویٰ آپ نے ایک بڑے جلسے میں، یعنی کہ کسی روم میں بند ہو کر کے دیتے تھے، کھلے میدان کے اندر جو حضرت نے تقریر میں یہ بات ارشاد فرمائی اور بڑی دلیرانہ انداز کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی کرنا حرام حرام. یہ ساری باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی. انگریزوں نے حضرت کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب کراچی کی عدالت کے اندر حضرت کو پیش کیا گیا تو کورٹ کے بجائے ایک بڑے ہال کے اندر وہ کیس چلا. جب وہ کیس چلنے والا تھا تو کراچی کے سینکڑوں مسلمان وہاں پر جمع ہوئے اس کیس کو سننے کے واسطے. جب سینکڑوں مسلمان وہاں پر جمع ہوئے، انگریزوں نے پوری ملٹری اپنی لگا دی اور مولانا کو بڑے بندوبست کے اندر عدالت کے اندر لایا گیا. جب عدالت کے اندر پہنچے مولانا محمد علی جوہر بھی وہاں پر موجود تھے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے عدالت میں کھڑا کیا گیا. تو انگریز جج پوچھتا ہے، مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے؟ تو فرمایا ہاں. اور لمبی ایک مدلل تقریر کی. میرے لیے اسلام سے زیادہ پیار ہے، مجھے اپنے نبی اور قرآن سے زیادہ محبت ہے. کہا ہے، کہتا ہوں، اور جب تک حسین احمد کی جان میں جان ہے کہتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ناجائز ہے. یہ میں بات کہتا رہوں گا. تو انگریز جج سوال کرتا ہے. ایک پاکستانی خطیب اور مقرر سے یہ بات میں نے سنی کہ انگریز جج سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا آپ کو ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا آپ کو ہوگی؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر قربان جائیے اپنی تھیلی میں سے کفن کا کپڑا نکالا اور کپڑا نکال کر کے اس جج کے ٹیبل کے اوپر رکھا اور یوں کہا کہ مجھے سزا معلوم تھی اس لیے دیوبند سے کفن ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ کراچی والوں کو میرا کفن تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس کے لیے کفن بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. کیا کیا قربانیاں ہم نے دی اس ملک کے خاطر. اور اس مقدمے میں حضرت کو 2 برس کی سخت قید کی سزا سنائی گئی. اور جو احمدآباد میں سابرمتی کی جیل ہے اسی مقدمے کے اندر حضرت کو سابرمتی جیل کے اندر 2 برس کے لیے بند کیا گیا تھا. احمدآباد کی سابرمتی جیل کے اندر 2 برس حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ احمدآباد کی سابرمتی جیل کے اندر بند رہے اسی مقدمے کی سزا کے اندر. بزرگان محترم، ہمارے اکابر نے اس ملک کے خاطر بے شمار قربانیاں دی، جان کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، اپنی عزت کی قربانیاں دی، اپنی ہر چیز پامال کی اس ملک کو آزاد کرانے کے واسطے. اس واسطے جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو یہ دشمن لابی گاندھی جی کے اوپر پریس لاتی تھی، دباؤ لاتی تھی کہ مسلمانوں کو کہو کہ پاکستان چلے جاؤ. بہت دباؤ کیا کہ سارے مسلمانوں کو کہو پاکستان چلے جاؤ. تو اس موقع پر گاندھی جی کے اوپر جب 4-5 دن تک بہت دباؤ ہوا تو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے اوپر ایک تقریر کی. گاندھی جی نے اس تقریر کے الفاظ میں نے خود میرے پیر و مرشد حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنے ہیں. گاندھی جی نے اس تقریر کے اندر یوں کہا کہ میں کیسے ہندوستان کے مسلمانوں سے یوں کہوں کہ تم پاکستان چلے جاؤ؟ میں کیسے کہوں؟ اس لیے کہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ پورا ملک میٹھی نیند میں سویا ہوا تھا اور اکیلے مسلمان آزادی کے میدان میں آگے آگے تھے. میں کیسے کہوں ان مسلمان سے کہ تم پاکستان چلے جاؤ؟ ادھر مولانا حسین احمد مدنی ہے، ادھر مولانا شیخ الہند ہے، ادھر مولانا حفظ الرحمان ہے، جن کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا. میں کیسے ان سے کہوں کہ تم پاکستان چلے جاؤ؟ یہ گاندھی جی کے الفاظ تھے.
میرے بزرگوں، ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کے خاطر. کوئی موقع ایسا نہیں جس میں مسلمان نمبر اول کے اوپر نہ ہو. جس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا میں ذکر آپ کو کر رہا تھا، حضرت کا ایک ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے. جب حضرت کا دیوبند میں انتقال ہوا، انتقال کا وقت قریب ہوا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ چونکہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث بھی ہیں، پہلے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ دیوبند میں کوئی جگہ بتلا دیجئے مدرسے میں کہ جہاں آپ کی قبر بنے اور اس قبر کے اوپر بورڈ لگے کہ یہ اس یونیورسٹی کا پہلا طالب علم ہے، پہلے شیخ الحدیث ہیں. آپ ذرا کوئی جگہ بتلا دیجئے جہاں آپ کی مبارک قبر بنے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی بات سنتے رہے، اور سننے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور حضرت نے یوں ارشاد فرمایا، یہ تمہارے جذبات ہے کہ تم مجھے پوچھتے ہو کہ میری قبر کہاں بنے، لیکن تم نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں تم مجھ سے بھی پوچھتے ہو. تو شاگردوں نے کہا حضرت بتلا دیجئے آپ کیا چاہتے ہیں. حضرت نے ٹھنڈی آہ بھر کر بستر کے اوپر یوں ارشاد فرمایا، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ محمود حسن کی موت اس بستر کے اوپر نہ آئے، بلکہ تلوار لے کر اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کر ان انگریزوں کے سامنے میدان جہاد کے اندر اتروں اور اپنی تلواروں کے ذریعے سے انگریزوں کا قتل عام کروں اور انگریزوں کی تلوار میرے اوپر چلے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے کہ انگریزوں کی تلوار چلتے چلتے میری روح میدان جہاد کے اندر نکلے، اور جب میری روح نکلنے کا وقت ہو تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہو، اور جنگل کے جانور کتے، شیر، چیل اور بھیڑی آ کر میری لاش کو کھا جائے، اور کل قیامت کے میدان کے اندر لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، تو محمود حسن کتوں کے پیٹ سے نکل کے اللہ کے دربار میں آئے اور میں اللہ کی عدالت میں کہوں، اے اللہ تیرے دین کے خاطر میں نے انگریزوں کے سامنے میدان جہاد میں اپنی جان دے دی تھی. میں یہ چاہتا ہوں. جب حضرت کا انتقال ہوا اور غسل کے لیے کپڑے اتارے گئے تو غسل دینے والے ہچکیاں مار کے رونے لگے، کیونکہ حضرت بڑے گورے بدن کے آدمی تھے، لیکن جو حضرت کی پیٹھ دیکھی تو پوری کالی ہو چکی تھی. حضرت کی پیٹھ پوری کالی ہو چکی تھی. لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا گورا نورانی آدمی اور اس کی پیٹھ اتنی کالی. تو حضرت کے شاگردوں سے پوچھا، مولوی عزیر گل مرحوم سے پوچھا، حضرت مدنی سے پوچھا، کیا بات ہے کہ حضرت کی پیٹھ اتنی کالی ہے. تو جب حضرت کے شاگردوں سے پوچھا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ایک راز تھا جو میرے اور حضرت کے بیچ میں تھا، آج اس راز کو مجھے مجبوری کے اندر کھولنا پڑے گا. اور وہ راز یہ راز ہے کہ جب مالٹا میں 3 برس اور 7 مہینے جیل میں رہے تو مالٹا تو برفیلا علاقہ ہے، یوروپ میں ہے، وہاں تو برف باری ہوتی ہے. تو کہا آدھی رات جب گزرتی تھی تو انگریز لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ کو حضرت کی کالی کوٹھڑی میں سے اٹھاتے تھے اور اٹھا کر کے برف کے اوپر الٹا سلاتے تھے، اور الٹا سلا کر کے حضرت کی پیٹھ کے اوپر وہ مارتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا. سلیوں کو گرم کرتے تھے اور حضرت کی پیٹھ کو داغ دیتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت کی پیٹھ وہاں کالی ہو چکی تھی. یہ مظالم ہمارے بزرگوں نے برداشت کیے. اور یاد رکھیے میرے دوستو، وقت کافی ہو چکا ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک ذکر کرنے والا تھا کہ پاکستان کس نے مانگا اور کس کی مانگنی کے اوپر پاکستان دیا گیا. بہت لمبا چوڑا وہ موضوع ہے. مختصر میرے الفاظ کو یاد رکھیے کہ جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد میاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا سید ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے اکابرین جمعیت علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے پارٹیشن اور بھاگلے کا ویرودھ کیا تھا. وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کے بھاگلے ہو. بہت مختصر اتنا سمجھ لو کہ جب اسٹافٹ کرپس آیا تھا اور شملہ کانفرنس ہوئی تھی، یہ شملہ کانفرنس نہیں جو بھٹو اور جو ہے اندرا کے بیچ میں ہوئی تھی، وہ نہیں، یہ اسٹافٹ کرپس 1947 کے اندر یا 45 کے اندر آیا تھا، دونوں ہندوستان والوں کو پوچھنے کے لیے کہ آزادی کیسی چاہیے. تو اس موقع پر ہندوستان کی تمام تنظیموں والے
तमाम पार्टियों वालों ने स्टोफर्ड क्रिप्स से गुफ्तगू की थी। उसमें हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब व गरीब मदनी फार्मूला रखा था, और उस फार्मूले को देख करके वो इतना बड़ा अंग्रेज राजकारणी वो भी हैरान रह गया था हजरत की अक्लमंदी पर। हजरत ने खुल के विरोध किया था, हमें भागले नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि 540 सीट की पार्लियामेंट बने जिसमें 250 मुसलमान हो, 250 हिंदू हो और 40 सीटें बैकवर्ड कौम के लोगों को दी जाए। 5 बरस मुसलमान वड़ा प्रधान रहे, 5 बरस हिंदू वड़ा प्रधान रहे। इस तरीके से हमें आजादी चाहिए, हम पार्टीशन नहीं चाहते। और याद रखो मेरे दोस्तों, अगर भागले की दास्तान आप मुझसे सुनो, बड़ी दर्द भरी दास्तान है। इसी भागले की दास्तान के ऊपर हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को खुद मुसलमानों ने काफिर कहा है। खुद मुसलमानों ने इस भागले के विरोध में काफिर कहा है, इसलिए कि जमीयत उलमा के बुजुर्गों का ये मौकफ था, भागले नहीं होने चाहिए, मुल्क एक रहना चाहिए। मौलाना आजाद ने भागले के फार्मूले पर यह कहकर दस्तखत नहीं किए कि मुझे आजादी से खुशी इसलिए नहीं कि आजादी हमको मिल रही है भागले के साथ, और इस भागले की तजवीज के ऊपर मैं दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हूं। और याद रखिए मेरे दोस्तों, अगर कांग्रेसी लोग अमानतदारी से कांग्रेस की मिनट्स जाहिर करे तो ये बात हमें कहनी पड़ेगी, और बिल्कुल सच्चाई के साथ हम कहते हैं कि 1947 के अंदर भागले की तजवीज और ठहराव को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मंजूर किया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के 2 मेंबर मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी और मौलाना सैयद अबुल कलाम आजाद, ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के 2 मेंबर वो थे जिन्होंने भागले के ठहराव का विरोध किया। अगर आज भी कांग्रेस की मिनट्स सच्चाई के साथ बतलाई जाए तो पूरी कांग्रेस ने भागले को मंजूर रखा, लेकिन इन 2 बुजुर्गों ने भागलों का विरोध किया था। काश कि हिंदुस्तान के भागले न होते तो आज जो दिन है वो दिन न होते। बहुत दास्तान है लंबी चौड़ी भागले की कि भागले की क्या हकीकत थी। पार्टीशन के हमारे अकाबिरों ने विरोध किया था। चुनांचे मिस्टर मोहम्मद अली जीना, जिसकी बॉडी 6 फीट की बॉडी के ऊपर इस्लाम नहीं, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, आज मुझे कहने दीजिए, क्योंकि हकीकत बयान करनी है, वरना हदीस तो यह है कि मुर्दे की अच्छी बात बतलाओ, लेकिन हकीकत मुझे मजबूर कर रही है कि जो आदमी अपनी 6 फीट की बॉडी पर इस्लाम को नहीं ला सका, वो क्या पूरे मुल्क में इस्लामी हुकूमत को कायम करता। मुसलमान को मीठे मीठे ख्वाब बतलाए कि पाकिस्तान क्या होगा, अल्लाह की हुकूमत होगी, कुरान की हुकूमत होगी, वहाँ नबी सुन्नत पर हुकूमत चलेगी। लेकिन मुसलमान पागल बन गया था जज्बात में मुसलमान दीवाना था, और मुसलमान जुलूस निकालते थे, अरे खून की नदियां बहाएंगे, पाकिस्तान लेके रहेंगे, लाशों का ढेर लगाएंगे, पाकिस्तान लेके रहेंगे। मेरे दोस्तों, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब रमजान में ये मुसलमानों के जुलूस निकलते थे और ये नारे होते थे तो हजरत ने अपनी खानका से बाकायदा आदमी भेजा, मदरसा मजाइलुम सहारनपुर से, कह रहे मुसलमानों ऐसे नारे मत लगाओ, रमजान का मुबारक महीना है, किसी कबूलियत की घड़ी में अल्लाह के यहाँ ये नारे कबूल हो गए तो सौदा बड़ा भारी पड़ जाएगा। लेकिन अल्लाह वालों की बात कहाँ सुनते थे। उस जमाने का मुसलमान हमारे अकाबिर जमीयत को काफिर कहते थे, कांग्रेस का एजेंट कहते थे, इनको नेशनलिस्ट कहते थे, और यूं कहते थे कि जाओ हम बातें नहीं सुनते, हजरत की बात भी नहीं सुनी, और नारे लगाते थे, लाश के ढेर लगाएंगे, पाकिस्तान लेके रहेंगे। हमारे अकाबिर मुखालफत करते, नहीं पाकिस्तान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बल्कि जब पार्टीशन हो गया उस मौके के ऊपर बहुत सारे लोग हिजरत कर रहे थे, उस मौके के ऊपर हमारे बुजुर्गों पर भी दबाव आया कि चलो तुम भी हिजरत करके पाकिस्तान चलो। उस मौके पर हमारे अकाबिरों की एक मीटिंग मदरसा मजाइलुम सहारनपुर के अंदर हुई। उस मीटिंग के मौके के ऊपर हमारे एक बुजुर्ग खड़े हो, जब बहुत लंबी गुफ्तगू, रात भर वो मजलिस चलती रही, दिन भर मजलिस चलती रही, क्या करे, पाकिस्तान जावे कि न जावे, जावे कि न जावे, जावे कि न जावे। हमारे एक बुजुर्ग जिसके अंदर हमारे सारे अकाबिर थे, हजरत रायपुरी भी थे, हजरत शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, एक बुजुर्ग उस मीटिंग के अंदर खड़े होकर कहने लगे, अरे तुम लोग सोच रहे हो कि पाकिस्तान जावे कि न जावे, याद रखो अगर हम पाकिस्तान जाने का फैसला कर लें तो मेरे सवाल का जवाब दो कि दिल्ली की जामे मस्जिद हमें क्या कहेगी,
दारुल देवबंद की इमारत हमें क्या कहेगी? इन हजारों मस्जिदों को हम किसके हवाले करके पाकिस्तान जाएं? हजारों मस्जिदों को हम किसके हवाले करके पाकिस्तान जाए? इन मदरसों को किसके हवाले करके हम पाकिस्तान जाए? हमारे बुजुर्गों ने एक मौक़िफ़ करार दिया, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें हिंदुस्तान में रहना है, हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं हम दफन होंगे। आजादी हमारी कुर्बानियों से मिली है, हम क्यों पाकिस्तान जाएं? जिनको जाना हो वो जाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये हिस्से और पार्टीशन ये हमारी मांगनी नहीं थी, हरगिज नहीं थी। कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इस मसले को इंशाअल्लाह बहुत तफसील से जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान मांगने वाले कौन लोग थे। हमने कभी मांगा नहीं, अकाबिरीन जमइयत ने कभी पाकिस्तान मांगा नहीं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया। इसलिए आज भी हम तक़सीम पाकिस्तान का विरोध करते हैं और अकाबिरीन जमइयत की जो राय थी उसकी आज भी हम मुकम्मल तायीद करते हैं। चुनांचे इस आजाद हिंदुस्तान में आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो अवार्ड था उस वक्त वो पद्म भूषण का अवार्ड था। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, आज भारत रत्न है, लेकिन उस जमाने में देश का सबसे बड़ा अवार्ड जो था वो पद्म भूषण नाम का अवार्ड था। आजादी के बाद जब बड़ा प्रधान नेहरू ने उस अवार्ड के लिए देखा कि इस मुल्क में कौन ऐसा आदमी है कि पूरे देश में वो अवार्ड दिया जाए, ऐसा कौन आदमी है, तो हमें आज बड़े फख्र से, बड़ी खुशी से हम ये बात कहते हैं, बड़ी इज्जत से, कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने और कैबिनेट ने उस अवार्ड देने के लिए अगर किसी को पसंद किया तो वो शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को पसंद किया कि इस अगर मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड आजादी के बाद सबसे पहले अगर किसी को मिले तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मिले। जब हजरत मदनी के पास वो अवार्ड पहुंचा तो वो अल्लाह वाले लोग थे, हजरत ने उस अवार्ड को ये कहकर के ठुकरा दिया कि अरे भाई, हमने मुल्क की आजादी अल्लाह को राजी करने के लिए लड़ी थी, हमने ऐसे अवार्डों के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमें ऐसे अवार्ड की कोई जरूरत नहीं। ये हजरत ने ठुकरा दिया, उस अवार्ड को कबूल नहीं किया। मेरे बुजुर्गों, इस मुल्क के खातिर हमने इतनी कुर्बानियां दी, हमारे उलमा ने इतनी कुर्बानियां दी, हर मदरसा अंग्रेजों के सामने जिहाद का मरकज बना हुआ था, लेकिन आज बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है इन्हीं मदारिस को इस हिंदुस्तान वाले शक की नजर से देख रहे हैं, हमारे उलमा को शक की नजर से देखते हैं। हमें गिला उनसे नहीं, हमें गिला अपने मुसलमान भाइयों से है कि अरे मुसलमानों, बड़े अफसोस से मैं ये जुमला कहा करता हूं कि आज मेरे मुसलमान अगर मुसलमानों के कारनामे गिनवाने बैठेंगे तो यूं कहेंगे कि अरे वाह, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इतनी अच्छी कैप्टनशिप की और शाहरुख खान ने और सलमान खान ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। लेकिन अफसोस से मैं कहता हूं कि हमारा मुसलमान अगर आज नहीं जानता तो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी को नहीं जानता, शेखुल इस्लाम मदनी को नहीं जानता, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी को नहीं जानता, 1857 के शहदा को नहीं जानता। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, जो आदमी तारीख और इतिहास को भूल जाता है उसको दुनिया से मिटाना आसान हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करो कि इस मुल्क को उन्होंने कैसे आजाद करवाया, कितनी कुर्बानियों से, कितनी मेहनत से, कितने मुजाहदों से उन्होंने आजाद किया। अल्लाह ताला उन तमाम शहदाए आजादी हमारे अकाबिर मुसलमानों की कब्रों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उन सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम नसीब फरमाए। और जिन मकासिद के पेश नजर इन्होंने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अल्लाह ताला उनके उस सुनहरे ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाए और इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की के असबाब अल्लाह ताला पैदा फरमाए।